وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم. ابتداء میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ گفتگو انشاءاللہ مختصر ہوگی، لیکن میری گزارش ہے کہ گفتگو میں جب بھی بات چیت ہو اول تا آخر شامل رہنا اور ادب سے شامل رہنا وہی کامیابی کی نشانی ہے اور اسی سے انسان کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. بے شک. ورنہ اکثر جگہوں میں دیکھا گیا ہے تقریباً مجھے لگتا ہے سب اردو سمجھنے والے ہیں زیادہ یا کشمیری میں ہم بات کر سکیں. اردو چلیے جزاک اللہ. جہاں تک دیکھا گیا ہے اکثر جگہوں میں حالات ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ صرف بیانات جو دینی یا اسلامی بیانات ہوتے ہیں صرف ان کے تعلق سے نہیں بلکہ عمومی طور پہ بھی جو بیان ہوتے ہیں جو کہیں پہ بات چیت ہوتی ہے جب انسان ادھوری بات سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پورا بیان سمجھ میں تو نہیں آ سکتا ہے نا. پھر وہ یہاں سے بات لے کے چلا جاتا ہے کہتا ہے کہ اتنی بات یہ بات ہے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب بات پوری سنی جاتی ہے تو اس میں کامل فائدہ ہوتا ہے، اس میں صحیح فائدہ ہوتا ہے. تو بات اول تا آخر سننے کا عادی بننا چاہیے. اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، پھر چند اشعار ہم پیش کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر سی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اول تا آخر ہمیں بیٹھنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دین اسلام سنایا کرتے تھے، جب صحابہ کو دین اسلام سکھایا کرتے تھے اور احکام دین سنایا کرتے تھے تو ایک حدیث مبارک ہے ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ کرام کا مجمع اس طرح بیٹھا ہوا تھا 24 گھنٹے تک. کتنے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع فرمایا تو نماز فجر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ نماز فجر کا وقت تھا. اگر آپ آگے آگے آ جائیں گے تھوڑا تو اس سے زیادہ بہت لطف آئے گا بات میں. نماز فجر کا وقت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانا شروع کر دیا اور لوگوں کو صحابہ کو بس خاموشی سے صحابہ کو دین اسلام کی باتیں سمجھانے کا وقت جو شروع ہوا کب تھا؟ نماز فجر کا وقت تھا. صحابہ بیٹھے سننے کے لیے. ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ادا بھی ہو گئی اور پھر سے جلسہ جاری رہا. عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، دوسرے دن صبح کا وقت ہوا، تب تک کوئی صحابی مجلس سے اٹھا ہی نہیں. ایسے جلسے بھی ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح بھی بیٹھا کرتے تھے. آج جو سب سے بڑی پریشانی ہے جلسوں کے تعلق سے، جو ہم سب خرچہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اتنا انتظام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
علماء کو بلاتے ہیں، فرش کا انتظام کرتے ہیں، مائک کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. یہ سب چیزیں، یہ انتظام جو ہے نا، یہ کام کا تب ہے جب ہم اول تا آخر بیان سنیں، صحیح طریقے سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے ابھی محترم علامہ مولانا محمد اکبر صاحب بتا رہے تھے کہ سب کام جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ عمل سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ پہلے علم سیکھا جاتا ہے، پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے. میں ایک ضمنی بات آپ سے کہہ دوں، شہر سے یا کہیں برف کی فیکٹری سے لانا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اس کو پگھلنے سے بچانا کمال ہے. اگر اس کو صرف لایا جائے، ہم ڈوڈا سے برف کی گاڑی لائیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کو بچانے کا، تو بتاؤ ہمارا وہ لانا کہیں کام کا ہے؟ بس اہم علم کی مثال ایسے سمجھو کہ صرف علم پڑھنا کمال نہیں، اس پہ عمل کر کے دکھانا کمال ہے. اور یہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اس کی شروعات جو ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں گے. لیکن ابتداء میں عادت کے مطابق کشمیری چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین و دنیا کرت یاری یا رسول، دین و دنیا کرت یاری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول، سری دین و دنیا کرت یاری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول، ٹاٹ نبیو قسم در دل کوئی سوا، ٹاٹ نبیو قسم در دل توئی سوا، میں کاسم رنجت خوری یا رسول، میں کاسم رنجت خوری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول، دین و دنیا کرت یاری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول، جزب مجرم بے خطا کار یا نبی، جزب مجرم بے خطا کار یا نبی، جزب مجرم ساری جزب مجرم بے خطا کار یا نبی، دو چم توز داغ داری یا رسول، دو چم توز داغ داری یا رسول، باسی للہ کرت زاری یا رسول، دین و دنیا کرت یاری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول، باسی للہ بوز زاری یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین و حاضرین، آج جو یہ جلسہ ہے جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اس نسبت پہ قائم رکھے اور قرآن پاک کی یہ تعلیم اور محبت ہمارے دلوں میں رب العالمین پیدا فرمائے. چونکہ وقت کی کمی ہے تو ہم مختصر سے انداز میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. جو یہ مکاتب اور مدارس ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے اگر بات کی جائے، ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، تو پھر ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے. پھر یہ بات ہمیں واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے، اگر انسانیت کی بنیاد اگر کسی نے بحال رکھی ہے، بچوں خاموش رہو، اگر انسانیت کی بنیاد کسی نے بحال رکھی ہے تو وہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب ہے. مدارس اور مکاتب ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد کو کھڑا رکھا ہے. اسلام کی بنیاد کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد کو کھڑا رکھا. انسان دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، انسان دیکھنے سے نہیں ہوتا، انسان انسانیت سے ہوتا ہے. انسان دیکھنے سے نہیں ہوتا، انسان کس سے ہوتا ہے؟ انسانیت سے ہوتا ہے. ورنہ مناطقہ نے، منطق والے نے، جو لاجیکل زبان جانتے ہیں، انہوں نے ایک نام انسان کا حیوان ناطق بھی رکھا ہے. حیوان ناطق مطلب بولنے والا حیوان، بولنے والا حیوان. گویا کہ انسان میں جو اوصاف ہیں، اشرف المخلوقات کا شرف جو اسے ملا ہے، وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ وہ قرآن حکیم کی وجہ سے ملا. ایک نقطہ میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں جس کی تلاوت ہم نے کی ہے. آپ تھوڑا تاریخ کو جب دیکھیں گے، آج سے 1450 سال پہلے، کیونکہ آج ترقی کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر بچہ اور ہر بڑا، ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کر کے پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ پرواز کروں. ایسا ہی ہے نا، ہر انسان یہی چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں، آج سے 1450 سال پہلے کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے، کہیں آپ کو ہوائی جہاز کا نام ملتا ہے؟ کہیں ملتا ہے؟ جو بچے پڑھے لکھے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کہیں آپ کو ہوائی جہاز کا نام ملتا ہے؟ کہیں ریل گاڑی کا نام ملتا ہے؟ کہیں بس اور موٹر کا نام ملتا ہے؟ نہیں ملتا. یہ سب چیزیں جو بنی ہیں، یہ سب چیزیں جو ایجاد ہوئی ہے، میں ان تمام سب کو اسلام کی منت مانتا ہوں. کیونکہ سب سے پہلا سائنٹسٹ جو تھا، سب سے پہلا سائنسدان جو تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، وہ میرے نبی کے خاندان سے تھا. وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا تھا، سب سے پہلا سائنٹسٹ. تو آج دنیا جو ترقی کی بات کر رہی ہے، یہ ترقی جو ملی ہے، اس سے پہلے ایجادات کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس سے پہلے کئی ہزار سال. بات سمجھ آتی ہے نا؟ میں سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں، سمپل بات کر رہا ہوں، آسان بات کر رہا ہوں. اگر سمجھنے میں کوئی دقت آ جائے تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو واضح کیا جائے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں، 1450 سال پہلے کیا بستیاں نہیں تھی؟ کیا لوگ نہیں تھے؟ جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو پیغام سنایا تھا، حق کا پیغام سنایا تھا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جس ٹائم لوگ پتھروں کو کھود کے، پتھروں کو، چٹانوں کو کھود کے اپنا گھر بنایا کرتے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ لیکن یہ ایجادات کا سلسلہ، یہ ترقی کا سلسلہ کیوں نہیں تھا؟ جب انسان تنہائی کے عالم میں جاتا ہے، جب انسان غور و فکر کے عالم میں جاتا ہے، جب انسان غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے یہ وجہ کیا تھی، تو فقط وجہ یہ نظر آتی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ظاہری طور پہ، اس لیے ترقی کے راستے بھی بند تھے. اب یہ ترقی ہمیں ملی تو یہ سب اسلام کے صدقے میں ملی. کس کے صدقے میں؟ اسلام کے صدقے میں ملی. جتنی بھی ترقیاں ملی ہیں
الحمدللہ میں ایک سائنس کا بھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں اس پہ قرآن اور سائنس کے ذریعے سے بھی یہ بتا سکتا ہوں کہ ترقی ہمیں ملی وہ کیسے ملی۔ صرف سائنس نہیں، جتنے بھی علوم دنیا میں ہے، جتنے بھی علم دنیا میں ہے، جتنی بھی تعلیم دنیا میں ہے، وہ سب کی سب قرآن کی غلام ہے۔ وہ تعلیم قرآن کی غلام ہے۔ یہ الگ بات ہے وہ تعلیم یافتہ قرآن کے غلام ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سب تعلیمات، جتنی بھی تعلیم ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ قرآن حکیم کی غلام ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی غلام ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں تب تک ہمارے بچے کو ترقی نہیں مل سکتی ہے جب تک ہمارا بچہ قرآن پاک نہ پڑھے، اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنا نہ شروع کرے، تب تک اس کو روحانی سکون نہیں مل سکتا۔ آپ سمجھتے ہو نا، آج گھروں میں پریشانیاں ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بچہ پیر صاحب کے پاس لینا ہے، مولانا صاحب کے پاس لینا ہے، مفتی صاحب کے پاس لینا، اور کسی کے پاس لینا، جھاڑ پھونک کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ ہم جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ علاج جو ہے یہ جسم کا علاج ہے۔ کس کا علاج ہے؟ جب آپ دیکھتے ہو نا بچے کا بازو پکڑ کے دیکھتے ہو، اس کو بخار ہے تو پتہ چلتا ہے بخار ہے، اس کا نبض جو ہے بڑا تیز چل رہا ہے، تو اب ڈاکٹر کے پاس لیا جائے، اب کسی حکیم کے پاس، طبیب کے پاس لیا جائے، یا کسی پیر صاحب کے پاس لیا جائے۔ لیکن ایک اور بیماری بھی ہے، ایک اور بیماری بھی ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ وہ بیماری کون سی ہے؟ روحانی بیماری۔ کون سی بیماری ہے؟ روحانی بیماری۔ روحانی بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے، ہر علاقے میں، ہر گھر میں آپ غور کریں، جب بھی کسی گھر کو دیکھا جاتا ہے، شام کو جب ہم بیٹھتے ہیں نا، آرام سے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت کیا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ اب عالم ایسا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، مان لو اس کو امید رہتی ہے کہ صبح اٹھے، کئی لوگ آپ نے دیکھے وہ جب سو جاتے ہیں تو سو ہی جاتے ہیں، پھر صبح اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مرضی ہے، اگر وہ اٹھنے کی توفیق دے تو اٹھ سکتا ہے، نہیں دے تو نہیں اٹھ سکتا ہے۔ لیکن گھروں کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے خلاف پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پڑوسی کے خلاف یہ پلاننگ بناؤ، آج یہ کرو وہ کرو، یہ سب ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ روحانی بیماری جو ہے یہ ان وجوہات سے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان وجوہات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ان وجوہات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ روحانی بیماری میں سے سب سے آج کی بڑی بیماری جو ہے آج کل کے دور میں، وہ چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، ادنا سے لے کر کے اعلیٰ تک، اور ہمارے غریب علاقوں سے لے کر کے دہلی کے لال قلعے تک، یہ ہر جگہ یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا نام پتہ کیا ہے؟ اس بیماری کا نام تکبر ہے۔ اس بیماری کا نام کیا ہے؟ تکبر۔ جانتے ہو نا؟ ریاکاری، تکبر کرنا، دوسرے کو اپنے سے کم سمجھنا اور اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھنا۔ مجھے بتاؤ یہ بیماری عام ہے یا نہیں ہے؟ ہر چھوٹے اور بڑے میں یہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیے اس بیماری سے کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری سے انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ جو یہ تکبر کی بیماری ہے نا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں کچھ مذاکرہ کر رہا ہوں، کچھ باتیں نصیحت کی، کوئی سبق آموز باتیں، دو چار باتیں ہم کریں تو بڑی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، پھر یہ قرآن پڑھ کے بچے کیا حاصل کریں گے؟ یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ میں بتا دیتا ہوں، ہو جائے گی۔ ہمارے بر صغیر کے گجرات کے ایک محدث سورتی، سورت گجرات کی جگہ کا نام ہے، تو محدث سورتی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ہزاروں علماء کے استاد ہیں، ہزاروں علماء کے استاد، اور الحمدللہ ہمارے بھی روحانی استاد ہیں، ہم بھی ان کے علم سے فیض حاصل کرتے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کہیں مجلس میں جاتے تھے تو ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، یاد رکھنا، ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ محدث سورتی کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، پرانا سا تھیلا ہوتا تھا، اور وہ بھی پھٹا ہوا جیسا تھا۔ پوری عمر پر اس تھیلے کو ساتھ چلاتے تھے۔ یاد رکھنا بچوں، آپ بھی یہ بات سمجھ لینا، اردو سمجھ آتی ہے سب کو، یہ بات سمجھ لینا، غور کرنا۔
محدث سورتی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا بستہ بیگ نما ایک تھیلا سا اپنے ہاتھ میں لے کر کے چلتے تھے. اگر کہیں بیان کرنے جاتے تھے, کہیں حدیث سنانے جاتے تھے, محدث تھے, حافظ حدیث تھے, بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد کے حافظ تھے. اتنی کتابوں کے حافظ ہونے کے باوجود ایک پرانا پھٹا سا تھیلا ساتھ میں تھا. ایک دفعہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ تھیلا ساتھ میں کیوں رکھتے ہیں؟ محدث سورتی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تھیلا, آپ یہ پھٹا ہوا تھیلا اگر رکھنا ہی تھا تھیلا تو ایک اچھا سا تھیلا ہونا چاہیے تھا, ایک اچھا سا بیگ ہونا چاہیے تھا. آپ اتنے علم کے مالک ہیں, آپ کو اللہ نے علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا کیا ہے, تو آپ یہ اتنا سا بیگ ہاتھ میں لے کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ اور یہ بھی پھٹا ہوا ہے, پرانا ہے. محدث سورتی نے جواب فرمایا, سننے کے لیے سب تیار ہیں؟ یاد رکھ لیں, محدث سورتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا سارا علم جو ہے, جو میں عالم ہوں, اگر میرے پاس یہ پھٹا ہوا تھیلا نہیں ہوگا تو میں اپنے آپ کو عالم کہلانے کے قابل نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو عالم کہلانے کے قابل نہیں ہوں اگر میرے پاس یہ پھٹا ہوا پرانا تھیلا نہیں ہوگا. شاگردوں نے بہت تکرار کی اور کہا کہ آپ بتائیں یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ مکتب میں گیا تھا, یہ مکتب کی پہچان ہے, جتنے بھی علماء ہیں وہ مکتب سے بھی نکلے ہیں پہلے. اگر آپ آج علماء کو دیکھتے ہو نا تو سب سے پہلے وہ مکتب میں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ مکتب میں پڑھتے ہیں. مکتب سے جا کر کے وہ مدرسوں میں جاتے ہیں, پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مدارس اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. فرمایا کہ جب ماں نے مجھے پہلی مرتبہ مکتب بھیجا تھا, میری ماں نے جب پہلی مرتبہ مجھے مکتب بھیجا تھا, یہ ماں کا لفظ بھی یاد رکھنا, اس پر بھی تھوڑا سا وضاحت کریں گے انشاءاللہ. جب میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے مکتب بھیجا تھا تو اس تھیلے میں مجھے عربی کا قاعدہ دیا تھا. اس تھیلے میں عربی کی کوئی کتاب جو بھی تھی اس وقت کے اعتبار سے وہ اس تھیلے میں مجھے باندھ کے دی تھی اور کہا تھا بیٹے جاؤ یہ تھیلا ساتھ میں لے لو, جاؤ یہ تھیلا ساتھ میں لے لو اور علم حاصل کرو. میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں جو ماں نے مجھے تھیلا دیا تھا میں پوری عمر پر اس تھیلے کو ہاتھ میں رکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں اب دنیا میں نہیں ہے, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. میں اس ماں کے دیے ہوئے اس تھیلے کی بھی عزت کرتا ہوں, ویسی عزت کرتا ہوں جیسی میں زندگی میں اپنی ماں کی عزت کرتا تھا. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ماں کی دی ہوئی چیز کو اتنی عزت کرنا, یہ سب کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ مکتب سے سیکھا, مدرسے سے سیکھا, علم قرآن سے سیکھا اور علم حدیث سے سیکھا. مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ہماری بچیاں بھی یہاں موجود ہیں. میں چند باتیں ہی عرض کروں گا انشاءاللہ. وہ چند باتیں یہ کہ سب سے پہلے اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اس کو اپنی ماں شروع کرواتی ہے. کہاں سے؟ جتنے بھی آپ علماء دیکھیں گے, شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے نا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ سب قادری ہیں, یہ مجھے پتا ہے کیونکہ جو پیر صاحب یہاں آیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے, وہ سلسلہ قادریہ کے ایک اہم بزرگ تھے. سید جلال الدین غیلانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے ایک اہم بزرگ تھے. تو آپ کو پتا ہے آپ سب قادری ہیں. قادری سلسلہ کہاں سے چلا ہے پتا آپ کو؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اس کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ 900 سال سے جن کے سر ولایت کا تاج سجا ہے وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سنو بچوں اور جوانوں اور بزرگوں سب سنو, شیخ عبد القادر جیلانی نے جب تعلیم شروع کی مدرسے سے یا مکتب سے نہیں, اپنی ماں سے تعلیم شروع کر دی. جب وہ تعلیم کے لیے نکلے نا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا شاید
پہلے ففتھ کے اردو میں پڑھایا جاتا تھا، ففتھ کے اردو میں ایک آدھا سا قصہ لکھا ہوا تھا، لیکن تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے لیے نکلے، بغداد کے لیے نکلے، کہاں؟ بغداد کے لیے نکلے، بڑا لمبا سفر تھا، ماں نے گھر میں وصیت کی، ماں نے گھر میں سمجھایا، کہا بیٹے جاؤ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اچھی طرح سے عالم بن کے آ جانا، تب تک گھر نہیں آنا جب تک عالم نہ بنو گے۔ یہ کون کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ بغداد جاؤ، علم حاصل کرو، لیکن تب تک واپس نہیں آنا جب تک عالم باعمل نہیں بن جاؤ گے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا یہ کہ اگر ہمارا بچہ مدرسے میں جائے، ماں کہتی ہے بیٹا اگر کچھ بھی تکلیف ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ اب بتاؤ وہ بچہ کامیاب ہوگا یا وہ بچہ کامیاب ہوگا؟ ایک وصیت یہ کی، دو وصیتیں کی، کتنی وصیتیں؟ نہیں یاد رکھو گے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے، ہم یا رسول اللہ والے ہماری پہچان ہے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے کتنی وصیتیں فرمائی، کتنی نصیحتیں فرمائی؟ سب کہے دو۔ کتنی؟ پہلی نصیحت یاد رکھی آپ نے، کیا نصیحت فرمایا کہ بیٹے جاؤ واپس تب آنا جب عالم باعمل بن جاؤ گے۔ کب آنا؟ جب عالم باعمل بن جاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹا جاؤ کبھی کسی کے ساتھ کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں کہنا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ دوسری بات کیا فرمائی؟ کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں کہنا، جس کا نتیجہ یہ رہا۔ آپ کو پتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوٹل جو استاد ہیں تاریخ میں جن کا نام ملتا ہے وہ 22 ہیں۔ کتنے استاد ہیں؟ 22 استاد ہیں۔ 25 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں علم حاصل کیا۔ کتنے سال تک؟ 25 سال تک علم حاصل کیا، اور 40 روپے خرچہ ساتھ میں تھا۔ کتنا؟ گھر سے کتنا خرچہ ساتھ میں تھا؟ بزرگوں اور بچوں سے بھی کہتا ہوں، علم جو حاصل کیا جاتا ہے پیسے سے نہیں کیا جاتا ہے، قرآن جو پڑھا جاتا ہے صرف پیسے سے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے مصمم ارادہ چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو انسان کہتا ہے یہ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، گویا کہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اسی کی نسبت سے تو جمع ہوئے ہیں، لیکن اور ایک کام ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ کھڑے ہو گئے، پھر اس پہ مستقیم رہے، پھر اس پہ چٹان بن کے رہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، لا خوف علیہم ولا ہم، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ تو مسلمانوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ بتاؤ 25 سال میں 40 روپے خرچہ آ سکتا ہے؟ 25 سال میں 40 روپے خرچہ آ سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم سب ماننے والے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے دوران تعلیم درختوں کے پتے تک کھائے ہیں۔ تعلیم کے دوران درختوں کے پتے تک کھائے ہیں، اور ویسی چیزیں یعنی جو غاص ہوتا ہے، جو کھانے کے قابل چیزیں تھی ان کو کھایا ہے، لیکن تعلیم کو نہیں چھوڑا، تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے پاس انتظامات ہیں، آج ہمارے پاس اگر ہم چاہیں تصویر کا دوسرا رخ پلٹ دیتا ہوں، تصویر کا دوسرا رخ ہم دیکھیں، آج ہمارے گھروں میں اگر جو غریب سے غریب ہے، مجھے بتائیے وہ باتھ روم میں کتنا خرچہ کرتا ہے؟ جو غریب سے غریب ہے، اگر باتھ روم میں صرف ٹائلیں لگانی ہو نا، باتھ روم میں ٹائلیں لگانے کا کام اگر ہو تو وہ 1 لاکھ سے کم نہیں بنتی ہے۔ باتھ روم کی ڈیکوریشن، جہاں ڈیکوریشن پہ ہم 1 لاکھ لگاتے ہیں، اگر اس ڈیکوریشن کا پیسہ ہم اپنے بچے پہ لگائیں، مجھے بتاؤ یہ بچہ کیا بنے گا؟ پھر عالم دین بن سکتا ہے۔ ایک اور پہلو بتا دیتا ہوں، ہم دنیاوی تعلیم کے خلاف ہرگز نہیں ہے،
الحمدللہ ہم خود ڈگری ہولڈر بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں بچوں کو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، یہ تمہارا حق ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھو۔ مجھے بتائیے، یہاں سے جب بچوں کو لیا جاتا ہے، کوئی بچہ جب 10th پاس کرتا ہے اس کے لیے ڈیرے کا انتظام دوڑا میں کیا جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں؟ یہ ضمنی بات کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے دیکھا، میں 2 سال قبل میں مہاراشٹر میں گیا تھا، ممبئی میں گیا، تو میں نے دیکھا ہمارے جموں کشمیر کے کئی بچے ممبئی میں، یا کورونا کال میں آپ نے دیکھا، کورونا میں آپ نے دیکھا چائنا میں ہمارے بچے پڑھ رہے تھے۔ دنیا کے ہر کونے میں دنیاوی تعلیم، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے برطانیہ تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے بچے امریکہ تک پہنچ جاتے ہیں، ہمارے بچے چائنا تک پہنچ گئے۔ لیکن مجھے بتاؤ، کسی ماں نے یا کسی باپ نے یہ کوشش کی کہ میں بچے کو لے کر کے ایک مدرسے کے سامنے ڈیرا لگاؤں اور میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے؟ کیا یہ کوشش کی کبھی ہم نے؟ کبھی کی یہ کوشش ہم نے؟ مجھے بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ یہ میری ماں اور بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کا بچہ بولنا شروع کرے، جب بھی آپ کا بچہ بولنا شروع کرے تو پہلی جو زبان اس کو سکھانی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، وہ میرے نبی کا کلمہ ہونا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ اس کا الٹ ہوتا ہے، سارا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بچوں کو کارٹون دکھائے جاتے ہیں۔ یہ میری بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہے، بچوں کو ہرگز کارٹون نہ دکھایا کریں۔ ایک ذمہ دار سٹیج پہ کہتا ہوں کہ کئی کارٹون کا دیکھنا حرام 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 اور شرک تک ہوتا ہے، کئی کارٹون کا دیکھنا شرک تک ہوتا ہے۔ لہذا کارٹون بچوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، جو سوجھ بوجھ والے بچے وہ کبھی ایسی حرکتوں کو نہ دیکھیں۔ آج ہمیں لوگ پوچھتے ہیں فلمی ڈرامے، گانا بجانا، ناچ وغیرہ یہ کیسا ہے؟ ارے مسلمانوں سمجھ لو، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم ان فضول کی باتوں میں، فضول باتوں میں پڑ جائیں۔ قرآن پاک کی آیت سنیں گے؟ سننے کے لیے سب تیار ہیں؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف فرما دیا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور سوال کریں گے۔ کون سوال کریں گے؟ جنتی سوال کریں گے، جو جنت میں چلے جائیں گے وہ سوال کریں گے کس سے؟ عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے۔ گویا کہ مجرموں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مجرم جہنم میں ہوں گے، صحیح ہے، جنتی جنت میں ہوں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، ان سے سارے پردے اٹھائے جائیں گے۔ جنتی لوگ جو ہے نا، ان سے سارے پردے اٹھائے جائیں گے اور وہ مجرموں کو دیکھیں گے۔ گویا کہ اگر ایک بھائی نبی کو مانتا تھا، ایک بھائی نبی کے دین کو مانتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، غیبت سے دور رہتا تھا، چغلی سے دور رہتا تھا، منافقت سے دور رہتا تھا، ہر فتنہ و فساد سے دور رہتا تھا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرا بھائی جو ان تمام کاموں میں ملوث رہتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، بتائیے کس چیز نے تجھے جہنم میں پہنچا دیا؟ کون سی چیز ہے، کس چیز نے تجھے جہنم میں پہنچا دیا؟ پہلا جواب جہنمی جواب دیں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے، سورہ مدثر کو کھول کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے، فرما دیا کہ پہلا سوال یہ ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکن من المصلین، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلا جواب ہوگا۔ مجھے بتاؤ، جب ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، اکثر ہمارے دیہاتوں میں مزدور طبقے کے لوگ ہیں، اور اکثر مزدور طبقے کے لوگ ہیں، میں بڑی کیا کہتے ہیں، تنقید کے لیے نہیں کہتا ہوں بلکہ نصیحت کے لیے کہتا ہوں، اکثر نماز عصر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نماز ظہر تو کھانے کے بہانے سے کئی لوگ ادا بھی کر دیتے ہیں، لیکن نماز عصر کو جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے۔
جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اب 5 منٹ بعد چھٹی کرنی ہے, تب تک قضا ہو. تب تک نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے. اوقات نماز کسی اچھے عالم سے معلوم کرنا آج بچنے کا واحد ذریعہ جو ہے. یاد رکھیں, آج بچنے کا, ایمان کی حفاظت کرنے کا واحد ذریعہ جو ہے, میں سر عام کہتا ہوں, اور آپ گوگل میں سرچ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے چینل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے اہم جو بچنے کا ذریعہ ہے وہ علماء کی صحبت ہے. کس سے؟ علماء کرام کی صحبت ہے. علماء حق کے ساتھ رابطہ رکھنا. موبائل فون تو آپ کے پاس ہوتا ہی ہے, خواہ میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا یہ کوئی کام ہے؟ یہ فضول کوئی ہے. اگر اس کے بدلے میں کوئی کام آپ کو ہے, آپ کسی عالم دین کو فون کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں نا. نماز کے اوقات معلوم تو کر سکتے ہیں نا, نماز کا وقت تو معلوم کر سکتے ہیں نا. کب تک ہم نماز عصر پڑھ سکتے ہیں, کب تک ہم نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں, کب تک ہم نماز فجر ادا کر سکتے ہیں, کب تک ہم مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں. جان بوجھ کے نمازیں قضا کرنا. قالوا لم نک من المصل, پہلا جواب جہنمیوں کا ہوگا. گویا کہ جہنم میں جو جائیں گے ان کا سب سے پہلا جرم یہ ہوگا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن یاد رکھیں, یہ مشرک نہیں ہے جن سے سوال کیا جا رہا ہے, یہ مجرم ہے. یہ مجرم ہے. مسلم بے نمازی, مسلمان تھے لیکن بے نمازی تھے, جہنم میں چلے گئے. مجرم ہے, مشرک نہیں. مشرک سے کوئی سوال نہیں, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اللہ کے دربار میں مشرک کی کوئی ضمانت نہیں ہے, اور نہ اس سے کوئی سوال ہے. فقط ایک ہی سوال ہوگا, تو نے رب کو نہیں مانا, اللہ کے نبی کو نہیں مانا, تو چلو جہنم میں. اور دوسرا بھی ایک شخص ہے, اسے کوئی سوال نہیں ہوگا, وہ منافق ہے, وہ بھی جہنم کے نچلے حصے میں چلتا رہے گا. تو پہلا سوال یہ جہنمیوں سے جو کیا جائے گا, وہ پہلا سوال ہوگا لم نک من المصلین. یہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, پہلا جواب. اور دوسرا جواب کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اور ہم مساکین کو کھانا کھلایا نہیں کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, اگر کوئی مسکین ہمارے پاس آتا تھا, غریب ہمارے پاس آتا تھا, ہم ان کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, ان کو پوچھا ہی نہیں کرتے تھے, بلکہ مذاق کیا کرتے تھے. 1000 10,000 20,000 یا 1,00,000 روپیہ جیب میں ہو کر کے بھی ان کو ایک پیسہ دینا گوارا نہیں کرتے تھے. اور تیسری بات فرمایا کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. کس کا؟ جو میں کہنے والا ہوں بات یاد رکھنا, جو اصلی بات جو ہے وہ کیا ہے, لاسٹ بات جو ہے, لاسٹ سوال جو ان کا ہوگا, وقت کی کمی ہے اس کی وضاحت نہیں کر سکتے, لیکن جو بات ہے اصلی جس کی میں بات کر رہا ہوں, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, تو قیامت سے انکار کرنا. لیکن لاسٹ بات جو ہے وہ آخری سوال کا جواب جو دیں گے, وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم کہاں رہا کرتے تھے؟ بے ہدہ مجلسوں میں رہا کرتے تھے, فضول گوئی میں ملوث رہا کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوا کرتا تھا تو ہم گپ شپ لگاتے تھے, موبائل فون میں کھیلا کرتے تھے, کسی گیم کو دیکھا کرتے تھے. آج پھر گیموں کے بھی بڑے ٹرینڈ چلے ہیں, کبھی ڈریم 11 ہے, کبھی اور کچھ ہے, کبھی اور کچھ ہے. کبھی میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ پیسہ کچھ نہیں ہے, اگر ہے تو سب کچھ ایمان ہے. تو اب اپنے ایمان کو بچانا ہے تو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں؟ علماء کی صحبت میں, علماء کی صحبت سے بچا سکتے ہیں. کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ علماء کی صحبت سے بچا سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں ان مدارس اور مکاتب کو ہم آباد کریں, انشاءاللہ ہمارے گھر آباد رہیں گے. تو سب سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا, جو بھی عالم بنا ہے, جتنے بھی علماء آپ دیکھتے ہو, سب علماء سب سے پہلے مکتب میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ابھی مجھے مدرس صاحب بتا رہے تھے کہ کیا ایک سوال کر رہے تھے, ہمارے شاگرد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے, اور جتنے بھی شاگرد ہیں, جتنے بھی احباب ہیں, علماء ہیں, جتنے بھی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ پوری اہل سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وہ ابھی سوال کر رہے تھے, کیا ہم
مکتب کے لیے چندہ کر سکتے ہیں؟ بڑی عجیب باتیں آج معاشرے میں بڑی عجیب عجیب باتیں آتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ، جب کسی ہمارے بھائی کو ضرورت ہوتی ہے، مسئلہ اپنی جگہ، شریعت کا مسئلہ پہلے ہم عقل سے تھوڑا کام لیں. اگر کسی بھائی کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو امداد کرتے ہیں؟ ہم پر وہ امداد کرنا فرض ہے یا نہیں؟ بتائیے. اگر کسی بھائی کو کوئی پریشانی ہو جائے، کیا ہم پر یہ فرض ہے اس کو امداد کرنا یا نہیں؟ بے شک یہ ہر ایک جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ بے شک اسی طرح سے وہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے، ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک حصہ ہے وہ ہمارا بھائی. اس کی مدد کرنا، معاونت کرنا ہماری ذمہ داری اور ہم پر وہ فرض ہے. ذرا غور سے سنیں، یہ آخری باتیں اور بالکل اہم باتیں ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر کوئی ہمارا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اور پریشانی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے. اخلاقی اور دینی. اخلاقی اور دینی ہر لحاظ سے اس کی مدد کرنا فرض ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب دیکھیے، اسی طرح سے معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک حصہ ہمارا مکتب بھی ہے. جو مکتبہ جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، کیا یہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہے یا نہیں؟ بے شک ہماری برادری کا ایک حصہ ہے یا نہیں؟ اب اس حصے کو ہم نے چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے؟ بے شک یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بے شک یہ الگ بات ہے. مکتب میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے، بے شک مکتب میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے، فطرہ کا پیسہ نہیں دیں گے، لیکن مکتب میں امداد کرنا تو فرض ہے ہمارا. بے شک اگر کوئی ایسا غریب بھائی ہے، کافی جگہ ہم گئے، ہم پہاڑوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ ہم گھومتے پھرتے ہیں. کافی بچے ہم نے بڑے ذہین دیکھے، اور ابھی آپ نے دیکھا یہ بچے اور بچیاں کیسے الفاظ ان کے ہیں، کیسی میٹھی زبان ان کی ہے. مجھے بتاؤ، ان کو چلانا کس کا کام ہے؟ آگے چلانا کس کا کام ہے؟ ہمارا سوسائٹی. ہم سب کا کام ہے نا. بے شک ہم سب کا کام ہے نا یہ. بے شک تو اس کو چلائیں گے کیسے چلائیں گے؟ یہ چلانے کا کام ہمارا ہے، ہم اس کو چلائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے، ابھی باتھ روم کی بات میں کر رہا تھا، اگر آپ نے مکان میں 10 لاکھ لگانے، 10 لاکھ تو آج یوں 1 سیکنڈ میں لگ جاتے ہیں مکان میں، لگتے ہیں یا نہیں بے لگتے؟ شک بے شک 10 نہیں چھوڑو، کوئی غریب ہی ہوگا 2 لاکھ تو لگائے گا ہی. بے شک اگر یہ 2 لاکھ مکان میں لگاتا ہے، ایک غریب بندہ ہے 2 لاکھ مکان میں لگاتا ہے، 2 لاکھ کے بدلے میں وہ صرف 1,90,000 لگائے. میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، 1,90,000 لگائے، اور پھر کتنا پیسہ اس کا بچتا ہے؟ کتنا پیسہ بچتا ہے؟ 10,000 بچتا ہے. اگر پوری برادری میں 5 مکان بنتے ہیں، مان لو سیزن میں، بے شک کتنے مکان؟ 5 5 مکانوں سے کتنا پیسہ بچا؟ میں ترکیب بتاتا ہوں. یہ مدرسے اور مکاتب چلانا کوئی بڑی بات نہیں، بس ہمت کرو، انشاءاللہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ کل عالم دین بن جائیں گے. یہ ہماری بچیاں جو ہے یہ عالمہ بن جائیں گی، یہ فضیلت کر کے آ سکتی ہے. کتنا پیسہ بچا ہمارا؟ 50 یہ صرف ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، صرف مکانوں کا خرچہ جو ہم کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں کتنی برادری ہوگی؟ یہاں پر کتنے گھر ہوں گے تقریباً؟ کتا گھر ایسے نہیں، احمد سوری نائکمت سوری کتا گھر ایسے گھر تھرو سچی تھا، 30 گھروں میں اگر مان لے کہ ہر سیزن میں